اللہ دکھ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں نہیں تھکتے، تھکتے آپ یہاں ہی ہیں، تھکتے آپ یہاں ہی ہیں، یہاں تھکنا چاہیے آپ نہیں تھکتے۔ اللہ اب تو خیر ایک وقت بھی نہیں ہے، لیکن حضرت جی مجھے نہیں یاد آج تک کہ کبھی کو بارات لیٹ ہوئی ہو تو لوگوں نے اس کو مارا وہ لیٹ ہو گئی، جنازہ لیٹ ہو جائے پھر کام کرا، ختم تے مولوی صاحب لیٹ ہو جائیں پھر کام کرا، نماز تے مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں پھر کام کرا۔ براتیں میں نے 3 گھنٹہ لیٹ دیکھی ہیں۔ ایک نکاح میں نے ایسا بھی پڑھایا تھا اور میں نے کہا تھا کوشش کروں گا یہ میرا بس اوکھا سوکھا آخری نکاح ہو، اس کے بعد میں اوکھا ہی گیا ہوں جو گیا۔ حضرت جی 9 بج کے تو 14 منٹ پہ بارات اندر ہے، اور بارات اندر آ گئی تو دلہن بھی بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی تھی، ادھر میں نکاح پڑھا رہا تھا تو لوگ روٹی کھا رہے تھے، لیکن کسی نے نہیں اس طرح کیا کہ دلہا 9:17 پہ آل میں آ رہا ہے، اللہ 6 بجے ٹائم شروع ہوا تھا، 6 سے 10 تو کسی نے مارا ہو، سب نے پھول ہی پھینکے تھے۔ یہاں جو ہے نا بڑا اوکھا، یہاں ہم تھک جاتے ہیں، یہاں ہم تھک، یہاں ہم تھک نہیں پتا۔ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں نہیں تھکنا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں نہیں تھکنا، اس لیے تو نہ تھکا۔ جب بھی نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی باری ہے جوش و خروش سے پڑھا، اور میں مثالیں تو بڑی ہیں، چلو ابھی جو اللہ نے زبان پہ چڑھا رکھی ہیں، جب اللہ کو اور چڑھا دے گا تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے، سارے شیر جوان بیٹھے ہوئے آپ کے لیے نیچے قالین بچھی ہیں، اور محفل کے بعد آپ کے لیے طعام کا بھی ظاہر بندوبست ہوتا ہے، آپ کے لیے طعام کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ اللہ حضرت میں صبح سے پروگرام پہ چل رہا ہوں، اس صبح کو میں نے صرف اتنے سے چاول کھایا ہوں، صرف اتنے سے چاول، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ان کے نام کی برکت ہے کہ میں تھک ہی نہیں رہا، یہ ان کے نام کی محفل میں اتنے سے میں نے چاول کھائے ہیں صبح کو، بس لیکوڈ میں لیتا رہا ہوں، دودھ کا کپ بھی پیا ہے، چائے بھی میں نے پی، ٹھیک ہے، کاوے کا بھی کپ میں نے پیا ہے، 2 گلاس میں نے گرم پانی بھی پیا، ٹھیک ہے، ایک میرے خیال سے میں نے اتنا سا ٹکڑا کو پیٹیس کا بھی کھایا، باقی چاول میں نے صبح کی صرف اتنا کھایا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے لیے قالین بچھی ہیں، آپ کے لیے اس کے بعد کھانے کا بھی بنو، آپ پھر بھی تھک گئے تو پھر قربان جاؤں نا حضرت بلال پہ، جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا ہے، کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت بلال کی پشت اس طرح تھی، آپ کی کمر اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جو آقا تھا امیہ وہ آپ کو گرم ریت پہ لٹا کے آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا، وہ آپ کو کوئلوں پہ لٹایا، لیکن قربان جاؤں حضرت بلال کی زبان مبارک سے پھر بھی احد احد کے نعرے نکلتے تھے، ہم حضرت جی چنگے بھلے تھک گئے، نہ کو امیہ، نہ کو ابو جہل، نہ کو ابو لہب، نہ کو عتبہ، نہ کو شیبہ، نہ کو ولید بن مغیرہ، نہ کو فرعون، نہ کو نمرود، نہ کو یزید، ہمیں ویلے تھکے ہوئے تھے، تھک گئے۔ اور میں یہاں بچوں کو کہا کرتا ہوں، ہم نے تو بزرگوں سے سبق یہ لیا، کیا دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، سارا کچھ۔ لیکن حضرت جی دکھ کی بات یہ ہے، انہی میں تھے کسی عام نے منڈے نو کہا نا یار عمران خان دے خلاف تقریر کر دیں گے، انہی میں کسی نے کہا نا جی نواز شریف دے خلاف تقریر کرنی، جس سے مرضی کروا لو، ہر بندہ اٹھ کے لیے اڑا دے گا اس کو، لیکن یہ انہی کہا نا یار 2 جملے کوئی جوان اٹھ کے ذرا نبی علیہ السلام دی شان چ کہے ہم، انہی میں کہا یار کوئی منڈا اٹھ کے اللہ دی حمد سنا دے، انہی میں کہا یار اٹھ کے کو اذان کہہ دے، انہی میں کہا کو اٹھ کے قامت کہہ دے۔ تو مجھے یاد ہے حضرت میں ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھا، عصر کی اذان کا وقت آ گیا، تو سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ نے کہا بھائی سنگیا اٹھ کے اذان تے دے، وہ کو کہتا ہے نہیں حضرت صاحب مجھے شرم آتی، آپ نے فرمایا پھر کو بشرم ہی لبنے جڑا کہہ دے، تینوں تو شرم آتی، اسی طرح ہمیں شرم آتی، اس کا مطلب ہے جو دے رہا ہے وہ بشرم ہے نہیں، نکلو کوئی اللہ کے بندو نکلو، یہ زبان ہے ہی ان کے لیے، پھر اللہ حضرت نے بھی لکھا فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں
اٹھیں بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، سب کچھ ان کے لیے، سب کچھ ان کے لیے. لیکن پتر دکھ ہے کہ یہ زبان سب کے لیے بول رہی ہے. میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، مجھے آپ کے نہ پڑھنے سے تو زیادہ دکھ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں کچھ ہانگا مانگا کے جنگل سے نہیں آیا، یا میں کسی کلر کا ہار کی غار سے نہیں نکل کے آیا. میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. میرے صبح شام یہاں ہی نہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں. میں نے آپ کو نون لیگ کے جلسوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی. وہاں تو حضرت آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے مارتے ہیں ایم این اے صاحب کو دکھانے کے لیے. یعنی میں بھی نعرہ مارے تھا. لیکن پتر میری بات یاد رکھنا اور اس کو لکھ لینا. غصہ لگتا ہے کسی کو 1000 بار لگے گا، یہ میری بات لکھ لینا. میاں محمد بخش صاحب نے فیصلہ فرما دیا. آپ نے فرمایا مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی. مارو جتنے مرضی نعرے دے، منگتا ہی رہنا. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہیں. جتنے مرضی مارو پتر نعرہ، منگتا ہی رہنا. کام تب بھی بننا جب نعرے حضور نبی علیہ السلام کے مارو گے. کیا کہتے ہیں؟ مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوال. لیول پہ شعر آیا ہے. ادھر لکھنے والے نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. جو ملے گا ان کی غلامی، جو ملے گا ان کی نوکری. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو بڑا رش تھا. وہ شخص کھڑا تھا جس کے ارد گرد لوگوں کا بڑا ہجوم تھا. ہر آنے والا اس کو سلام کہہ کے گزر گیا. کوئی گزر گیا، کوئی کھڑا ہو گیا. آپ نے ایک نظر ڈالی، آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکے کون تھا. اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم بھی بڑا. آپ نہیں کھڑے ہوئے، آپ تشریف لیے. لکھا ہے جس کا مفہوم ہے وہ شخص خود آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت آپ نے مجھ سے سلام نہیں دیا. آپ نے فرمایا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں، کس طرح سلام دوں؟ دوسری بات تیرے ارد لوگوں کا ہجوم بھی بڑا زیادہ ہے، کس طرح سلام؟ اب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ کہتا کیا ہے؟ حضرت میں عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کا بیٹا ہوں. میرا والد اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 دروازے بنائے تھے. اور وہ اتنا سخی تھا کہ اگر کوئی شخص آ کے پہلے دروازے پر ہاتھ پھیلاتا نا، وہ تھوڑا نہیں دیتا تھا، بہت زیادہ دیتا. اور اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آتا تو وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر تیسرے دروازے پر آتا وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر چوتھے دروازے پر آتا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ تجھے 3 دروازوں پر دیا تو چوتھے پہ بھی آ گیا، وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر 5ویں دروازے پر آتا وہ وہاں بھی دیتا تھا، 6 پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا، 7ویں پہ آتا وہاں بھی دیتا تھا. یہ لوگ میرے والد کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. جب وہ چپ ہو گئے نا پھر آپ نے فرمایا سنو عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے، میرے باپ کے گھر کے 7 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا. سن پھر میں بھی ان عظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے گھر کا دروازہ تو صرف ایک ہی تھا. جن کے گھر کا دروازہ تو صرف ایک ہی تھا، لیکن جب کوئی سائل ان کے اس ایک پاک دروازے پہ آتا تھا نا، وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان جڑا آپ سوالی. اور اسی شعر کو پھر امام اہل سنت نے بھی لکھا اپنی رنگ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اس لیے بیٹا ماشاءاللہ کثیر تعداد نوجوانوں کی بیٹھی ہے. اتر رول جاؤ، بڑے بڑے رول گئے جائے. اگر کچھ چاہتے ہو تو حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کرو، نماز کی پابندی کرو، دروشی. بس ایک فیصلہ کرنا. میں باپ کو مثال دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے. وہ لکھا ہے مولانا روم نے اس کو مسیح میں لکھا. آپ فرماتے ایک دن محمود غزنوی بیٹھے تھے اپنے دربار میں. آپ نے وزیر کو بلا کے کہا کہ سارے محل کے دروازے بند کر دو، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے وہ اندر نہ. بند کر دیے.
اس نے کہا مال میں جو کوئی بھی ہے نا، بڑا چھوٹا خاص عام، سب کو میرے دربار میں بلا کے لایا گیا۔ اب کہا میرے دربار کے درمیان نا بڑا سا ٹیبل لگا ہوا، اور میرے خزانے میں جتنے قیمتی ہیرے ہیں نا سارے لا کے میرے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب جتنے بندے تھے نا دربار میں، محمود غزنوی نے سب کو مخاطب فرمایا۔ آپ نے فرمایا بھائی جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ سب لوگوں نے پہلے نظر لگا لی کہ کس پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس وقت نے ایک لونڈی بھی تھی، وہ محمود غزنوی کو کہنے لگی حضرت ذرا اپنی بات پہ غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، ذرا غور فرما لیں۔ محمود غزنوی نے مسکرا کے کہا میں نے بھی غور کر کے کہا، رب بھی کہوں گا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ رکھو جی، لوگ چھپٹ پڑے، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی پہ۔ وہ جو لونڈی تھی اس نے آ کے محمود غزنوی پہ رکھ دیا۔ محمود مسکرائے، لیکن پھر اس کا امتحان کیا۔ وہ کہنے لگے کیا کر رہی ہے، دیکھ ابھی بڑے ہیرے تیرے منتظر ہیں، جا کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھ، مجھ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا مجھے، جا کے رکھ۔ اس نے کہا نہیں میں نے ہاتھ آپ ہی پہ رکھا۔ محمود نے پوچھا کیا کر رہی ہے، جا یوں پہ ہاتھ رکھ لیا، ابھی بھی موقع۔ اس نے کہا نہیں حضرت، فیصلہ انہوں نے گھاٹے کا کیا، میں نے تو سودا بڑا سونا کر۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا ہے۔ زندگی اسی فیصلے کا نام ہے، ہیرا یا ہیرے والا۔ زندگی اسی فیصلے کا نام ہے، ہیرا ہیرے والا، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ لیکن بقول اقبال کہتا ہے تو نے فیصلہ غلط کر لیا، وہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیغام، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو۔ کہتا تو نے سودا غلط کر لیا، تو نے ہیرے والا چھوڑ دیا، تو نے ہیرا لے لیا۔ اگر تو ہیرے والا لیتا تو پھر سارا کچھ ہی تھا۔ لکھا ہے جی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ، یہ اسلامی تاریخ کی وہ صوفی شخصیت ہے کہ جنہوں نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، جنہوں نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی اللہ کی محبت میں۔ اور پھر آپ نے گدڑی پہنی۔ لکھا ہے ایک دن آپ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے نا، اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم بنے، بادشاہ بنے۔ وہ ماموں کا گزر ہوا، ان کی نظر حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم پہ پڑی۔ ظاہر خون تھا، بہن کی اولاد تھی، دیکھ کے دل بڑا تڑفا، ہو ابراہیم یہ کیا؟ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ جب آپ اپنے پلنگ پہ سویا کرتے تھے تو سونے سے پہلے آپ کے پلنگ پہ 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھایا جایا کرتی تھی، پھر آپ اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے۔ اور یاد رکھیں حضرت پہلا بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، وہ سلطان ابراہیم بن ادہم بادشاہ وقت کا گدا تھا۔ کیسا گدا ہوگا؟ اور اگر اس کے اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کیسا بستر ہوگا، کتنا نرم و نازک ہوگا، کیسا ٹھنڈا بستر ہوگا، کیسی نیند آتی ہوگی اس میں۔ وہ لکھا ہے کہ وہ لونڈی جو روڑ پتیاں بچھاتی تھی نا، ایک دن دل میں خیال ہے چلا چیک تے کرا لیٹ کے، سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، بس لیٹی، گدے کی نرمی، پھولوں کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، لکھا لیٹتے ہی آنکھ لگی۔ آنکھ کب کھلی؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم، آپ کی ساری کابینہ جلال، حضرت کی غصے سے آنکھیں سرخ۔ آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو لونڈی ہو کے میرے بستر پہ سوتی ہے؟ جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو۔ کوڑے پڑے، عورت ذات تھی، رونا شروع کر دی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے رونا چھوڑ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا، بس اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے لونڈی سے پوچھا پہلے رون رہی سے ہیں، نسن رہی ہیں کیوں؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کھال ہے، چمڑی ہے، جسے ہیں میرے پاس،
کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، اس لیے رو پڑا۔ فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کی؟ عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے خیال آیا اس لیے مسکرائی۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ عرض کی کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، خیال کیا آیا؟ چل ہوں چپ کر کے کھا لا، تو کو سون تے نہیں ہے لیٹی ہے، وہ تو چیک کرن لیٹی ہے تے اینے پینڈے نے، اے بھی تے ذرا سو جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینا ہے آیا، جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینا۔ اس لیے تو پھر کسی صوفی نے لکھا تھا نا، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایش مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری۔ ہاں بھائی دھیان رکھی کتے سو نہ جائیے، سسی ستی یار گوایا، کتے تو ہی نہ سو جائیے۔ لیکن نظر جی دکھ کی بات ہے، ہم جاگتے سو گئے۔ بھائی سوئے کو تو کو جگائے، اگر جاگتا سو جائے تو اس کو کون جگائے؟ ہم جاگتے سو گئے، اپنا سارا کچھ یاد ہے، اپنا سب کچھ یاد ہے، بس نماز بھول گئے، قرآن بھول گئے، ذکر بھول گئے، درود بھول گئے۔ اب جاگتے کو کون جگائے؟ تو لکھا ہے اس مرد کلندر نے حضرت پھر پلک کی بادشاہی کو ٹھوکا کر دیا، چھوڑی پھر آپ سوکھا کام تو نہیں چھوڑا، لیکن تمہیں کون کہہ رہا ہے چھوڑو؟ کہا کسی نے کہ چھوڑو، رو اپنے گھروں، شادیاں کرو، نکاح کرو، بس اللہ اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں، دھوکہ نہ، اپنے والدین کی خدمت کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ انہوں نے تو چھوڑا نہ تھا، آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ چھوڑو؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا چھوڑو۔ کھاؤ کلو واشربو، پیو، ولا تسرفو، بس اسراف نہ، کھاؤ حلال، اکیلے نہ کھاؤ، اللہ کی مخلوق کو انہوں نے چھوڑا ہے۔